السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، اخلاص یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خالص کرنا۔ جیسے شہد کو چھتے سے نکال دیا جائے، کچھ شہد کی مکھیاں وغیرہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہوں تو اس کو الگ کر دیں، جو خالص جو شہد باقی رہتا ہے، ایسا کسی بھی چیز کو اندر خالص پن کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر اخلاص کہتے ہیں انسان نیک کام کو صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرے، یہ اخلاص ہے۔ انسان نیک کام ریاکاری کے لیے نہ کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، دنیاوی غرض کے لیے نہ کرے، طلب شہرت کے لیے نہ کرے، طلب معاوضہ کے لیے نہ کرے، اور کچھ ذاتی منفعت حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے سارے اعمال کی روح یہ اخلاص ہے۔ اخلاص سارے اعمال کی روح ہے۔ جس طرح یعنی آدمی کوئی بھی عمل کرے اور اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، تو یہ عمل ویسے ہی ہے جیسے وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو۔ اب ایسا جسم جس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو وہ مردہ ہے۔ ایسے اللہ کے نزدیک وہ سارے کام جس کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، یہ سارے کام اللہ کے نزدیک مردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت عمل پسند نہیں ہے بلکہ احسن عمل پسند ہے۔ احسن عمل اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور یہ احسن عمل بغیر اخلاص کے حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا جو نظام رکھا ہے یہ اس لیے کہ کون عمل کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے وہ دیکھیں۔ تو احسن عمل وہ ہے جس کے اندر اللہ کی رضا چاہی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہی جائے۔ میرے بھائیو، انسان کوئی بھی عمل کرے، نیک کام، چاہے وہ جماعت کا ہو چاہے وہ انفرادی ہو، کوئی بھی وہ نیک کام کرے، اللہ رب العالمین نیک کام سے پہلے اس نیک کام کے پیچھے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ وہ نیک کام اگر اخلاص سے کیا گیا تو وہ کام کا ثواب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اگر وہ نیک کام اخلاص کے بغیر کیا گیا تو پھر اس کام کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم جو جانور ذبح کرتے ہو، یہ جانوروں کا گوشت، یہ جانوروں کا چمڑا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ جانور ذبح کرنے والے کے دل کا اخلاص اللہ کو جاتا ہے کہ یہ کس نیت سے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارے عملوں کو اور تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہو تو پھر وہ چھوٹا ہی کیوں نہ صحیح بڑا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر اخلاص کے علاوہ کوئی دوسری دنیاوی مفادات اس کے اندر ہو تو پہاڑ برابر بھی اگر کام ہو، رائی برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں اللہ پروردگار ہمارا بہت پاک ہے، سبحان ہے، اور وہ ملاوٹ والی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کسی بھی عمل کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی انسان کے دل کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والا عمر ضائع کر رہا ہے، اس کا کوئی بدلہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو۔ یاد رکھو دین یہ خالص ہے اللہ کے لیے، یعنی دین کے سارے کام خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے، یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یاد رکھو دین کے کاموں میں دوسری کوئی بھی کسی کی بھی رضا ہمارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول کے پاس ایک آدمی آئے اور پوچھا اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد دو مقصد ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے سے اجر و ثواب بھی پانا چاہتا ہے، اور اسی جہاد کے ذریعے سے وہ شہرت بھی پانا چاہتا ہے، پاپولر ہونا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کو اس کی بہادری کو جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہ اجر و ثواب ملے گا نہ شہرت ملے گی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ پروردگار تو بس اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب یہ جہاد کر رہا ہے اور دل کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ ثواب بھی دے اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے شہرت بھی مل جائے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے عمل کو انسان اگر دنیا بھی کسی آدمی کو اگر اس میں انٹر کر لے، ملا لے، یہ ملاوٹ والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر چیز لعنت زدہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ کون سی چیز اچھی ہے؟ بس وہی چیز اچھی ہے جس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعونہ ہے، اس کو دھتکار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، لعنت کیے ہوئے ہیں۔ الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ، صرف وہی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہے جس چیز کے ساتھ
انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اگر نماز پڑھتا ہے نماز اچھی چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے انسان نیک عمل کرتا ہے نیک عمل اچھی چیز ہے. ورنہ یہ سارے عمل دنیا کے ملعون ہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائیوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی آدمی کے دل میں اگر اخلاص آ جائے تو ماں باپ جس طرح اولاد کی تربیت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا اخلاص اس کی تربیت کرتا ہے. دل کے اندر اللہ کو خوش کرنا بول کر کے انسان کے دل میں آ جائے تو اس کی تربیت صحیح انداز میں ہو جاتی ہے. کتنے بہتر انداز میں ہوتی ہے. دل میں اگر اخلاص ہو تو اگر کوئی آدمی جج ہے معاملے کو سن کر کے اس کی تہ میں جا کر کے انصاف کا فیصلہ کرے گا. اگر اخلاص دل میں ہے، ایک مدرس درس دینے والا عمل میں بھرپور محنت کرے گا اور اس کے سارے جزئیات اپنے طلباء اور طالبات کو سکھائے گا، سمجھائے گا، اس کے اندر آنکھ نہیں چھپائے گا. ایک تاجر صاف ستھرا تجارت کرے گا، دھوکہ دہی، لوٹ مار اور اس کے اندر دوغلاپن نہیں کرے گا. اسی طرح اگر اخلاص کسی رائٹر میں ہو تو وہ رائٹر کے قلم سے حق بات نکلے گی، حق بات وہ رائٹر لکھے گا. کوئی مالدار آدمی اس کے اندر اگر اخلاص آ جائے بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے فقیروں اور مسکینوں کی وہ مدد کرے گا. اسی طرح سے ایک ملازم کے دل کے اندر اخلاص آ جائے تو یہ ملازم بغیر کسی کوتاہی کے، خیانت کے بغیر دیانت داری کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا. ہر آدمی میں اگر اخلاص آ جائے وہ آدمی حق کا ساتھ دے گا، حق والوں کا ساتھ دے گا. حق والوں کے اوپر اگر کوئی بات آ رہی ہو ان کا دفاع بھی کرے گا. یہ حق کے ساتھ، یہ اخلاص انسان کی تربیت کرتا ہے. اخلاص انسان کی تربیت کرتا ہے. اس طرح چھوٹے پن میں ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگر دل کے اندر اللہ کی خوشنودی آ جائے کہ ہر عمل کے پیچھے پروردگار ہمارا خوش ہو جائے، یہ نیت اگر آ جائے تو انسان سدھر جائے گا، سمجھ جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اخلاص کے بڑے بڑے فوائد کا تذکرہ کیا ہے. اگر ہم ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے لگ جائیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ بہت فائدے ذکر کیے گئے. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم خوف اور غم سے نجات پا جائیں گے. انسان کے دل سے خوف اور غم نکل جائے گا. خوف آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، یہ خوف چلا جائے گا. اور پیچھے جو زندگی گزری ہے اس کے مطابق ہم کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، یہ غم بھی انسان سے چلا جائے گا. فرمایا رب العالمین نے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو، جو فرما بردار ہو جائے اپنے پروردگار کا، اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنے لگے، ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو پھر اس کو قیامت کے روز نہ غم ہوگا، نہ فکر ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا. کسی تعلق سے اس کو غم نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ایسے لوگوں کو غم اور فکر سے نجات دیتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، عمل میں اخلاص ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ پروردگار اس آدمی کو دنیا کی ہر برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے. ہر برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے. آج برائی اور بے حیائی ہر جگہ پر عام ہو چکی ہے، بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اگر عمل کرنے لگ جائے خود بخود آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور ایسے ذرائع مہیا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بے حیائی سے بچ جاتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. عزیز مصر کی بیوی سامنے آئی، اپنے آپ کو اس نے ہبا کر دیا اور یوسف علیہ السلام دور بھاگنے لگے. یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل موجود تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. ان کے دل کے اندر اخلاص تھا جس کی وجہ سے برائی کو، بے حیائی کو ہم نے یوسف سے دور کر دیا. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یوسف علیہ السلام یہ مخلص بندے تھے، اخلاص والے بندے تھے، ہر کام میری رضا کے لیے کرنے والے بندے تھے. ہم نے ان کو برائی سے، بے حیائی سے بچا لیا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے بچا کر کے سبق دیا کہ ساری دنیا کے اندر جو بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، میری رضا کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ شیطان کے شر سے اس آدمی کی، اس عورت کی، اس مرد کی حفاظت ہوتی ہے جس آدمی کے دل میں عمل کے پیچھے اللہ کی رضا مطلوب ہو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، ذہن کے اندر یہ رکھے
تو شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں بچاؤ کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے نہ جانے کیا کیا تعویذ گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے عملیات کرتے ہیں، صبح شام وہ رقیہ کا اہتمام اس انداز سے کرتے ہیں جس طرح فرائض اس کے اوپر فرض ہے 5 وقت کی نماز، اس طرح یہ رقیہ پڑھنا اور پڑھوانا پھکوانا یہ سب اس طرح اہتمام کرتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے شر سے ہم بچے رہیں۔ میرے بھائیو، آسان نسخہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا جذبہ آ جائے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں پروردگار ہمارا خوش ہو جائے، یہ نیت سے اگر ہم کرنے لگے اللہ تعالیٰ خود شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا شیطان خود کہتا ہے، اللہ نے شیطان کا قول نقل فرمایا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ پروردگار اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے نکال دیا جنت سے، شیطان کہتا ہے مجھے تو نے نکال دیا جنت سے، زمین کے اندر کی بہت ساری چیزیں تیرے بندوں کو، بہت ساری چیزیں جو خراب ہے حرام ہے اچھی بنا کر کے میں پیش کروں گا، بہت دل کو لبھانے والی بنا کر کے میں پیش کروں گا۔ پھر کہا الا عبادک منہم المخلصین، الہی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں پر میرا بس نہیں چلے گا، یعنی تیرے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا، جو صرف تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں دنیا میں اس کو میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو میں گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا، الگ الگ چیزوں کے اندر ان کو میں بہکا دوں گا۔ تو یہ شیطان کے شر سے بھی بندہ بچ جاتا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہو تو۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ بڑا فائدہ یہ بتایا گیا کہ دل کی طہارت نصیب ہوتی ہے، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اخلاص عمل سے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرو آپ، اس کا فائدہ یہ کہ پروردگار آپ کے دل کو پاک کرتا ہے۔ خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ کپٹ نہیں آتا، جلسی نہیں آتی، کڑاپا نہیں آتا۔ 3 چیزیں اگر پائی جائے کسی مومن میں تو 3 چیزوں پائے جانے کی وجہ سے پروردگار اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے، کینہ کپٹ جلسی اس طرح کی چیزیں اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ کہا خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، دوسرا کہا مسلمانوں کے جو امیر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنے والا، اور تیسرا جماعت کے ساتھ ہمیشہ لگ کے رہنے والا، جماعت کے ساتھ لگ کے رہنے والا، اپنے مسلمانوں کے سربراہوں کی خیر خواہی کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے والا۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی آدمی کے دل میں آ جائے تو پھر اس آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے، کینہ کپٹ اس کے دل میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اور ایک فائدہ یہ بتایا گیا، دنیاوی مصیبتوں سے، آخرت کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں انسان کے اوپر آ جائیں لیکن اخلاص والا عمل اس کے نامہ اعمال میں رہا تو وہ عمل ہی اس کو بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے کا اندیشہ ہوا تو یہ غار کے اندر جا کر کے پناہ لیے۔ ہوا زور سے آئی اور وہ غار کے اوپر کا جو منہ تھا وہ پتھر سے اس نے بند کر دیا۔ اب یہ اوپر باہر نکلنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ہے۔ تینوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی مصیبت کو دور کیا۔ اخلاص سے عمل کرنے والوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے بچایا، اور آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے اخلاص والے بچ جاتے ہیں۔ سورہ صافات میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن قریوں کے اندر ہم نے نبیوں کو بھیجا، ڈرانے والے آئے ڈرائے، جن کو ڈرایا گیا تھا وہ لوگ جب نہیں ڈرے تو ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے، عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کو بچا لیا گیا، باقیہ سب کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ صحیح، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ کرنے لگ جائیں، دنیاوی عذابات، آخرت کے عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے کا، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے انتہائی چھپا کر کے کسی کو نظر نہ آئے، صرف میرا رب جانے اس کو، چھپا کر کے اگر صدقہ کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس کے اندر سے ایک آدمی یہ بھی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ آدمی بھی اللہ کی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو آدمی صدقہ کیا, خیرات کیا, اتنا اخلاص کے ساتھ, اتنا چھپا کر کے کہ میرے رب کے سوا اور کوئی نہ جانے. انسان تو انسان, میرا داواں ہاتھ بھی نہ جانے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اتنا چھپا کر کے کسی کی ضرورت کو پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا کو پسند فرما کر کے, اخلاص کے ساتھ, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس نے کیا, پسند فرما کر کے قیامت کے روز جبکہ انسان نفسی نفسی کہتا رہے گا, اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا. یہ فائدہ بتایا گیا. میرے بھائیوں, ایک سوال ہے, اخلاص اگر ہمارے اندر ہے تو اس کی علامات کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں؟ یا دنیاوی منفعت ہے, طلب شہرت ہے, یہ دیکھنا ہو تو کیا ہے, کیا علامات ہے؟ کتاب و سنت کے اندر وہ علامات بھی بتائی گئی ہیں. اپنے اعمال میں ان چیزوں کو رکھ کر کے چیک کر لینا چاہیے کہ آیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہے. اخلاص کی علامات کیا ہیں؟ ہمارے اندر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں یا نہیں, یہ اگر ہم خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو چند علامتیں شریعت میں بتائی گئی ہیں. یہ اپنے عمل میں چیک کر لیں. ہم ہے تو بہت خوشی کی بات, نہیں ہے تو سمجھ لے کہ ہمارا عمل اخلاص والا نہیں ہے اور پروردگار اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. اس کو بدلنے کی, اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ایک علامت یہ بتائی گئی, عمل کرنے والا آدمی کی نظر میں تعریف اور برائی دونوں برابر ہو. اگر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کوئی تعریف کر رہا ہو تو جو کیفیت آپ کے دل میں ہوتی ہے تعریف کرنے پر, کوئی برائی بیان کر رہا ہو تو وہی کیفیت دل کے اندر ہونا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں نیک کام کرتے ہیں, اچانک کوئی برا بولا تو پھر وہ اس نیک کام کو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اچھائی اور لوگوں کی رضا کے لیے اس کام کو آپ نے شروع کیا, جب لوگوں نے برائی بیان کی تو اس کام کو آپ نے چھوڑ دیا. وہ کام صحیح ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو برائی بولنے والا, اچھائی بولنے والا, دونوں بھی ہمارے نظر میں ایک ہونا چاہیے. ہمارا کام رکنا نہیں چاہیے بلکہ کرتے رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن حضرات کے مد نظر صرف رب کی رضا ہوتی ہے, لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی برائی نہیں ہوتی, لوگوں کی لومت لائم نہیں ہوتی. کوئی بھی عمل کریں نیک کام جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا چاہتے ہوں تو دنیا والے 1000 میں سے 909 پر 9 برا بولے, ایک اچھا بولے, وہ ایک اچھا کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, 909 پر 9 کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی. سیدھا بیٹھیے, 909 پر 9 کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مومن حضرات کیا کہتے ہیں, اللہ کے رضا کے لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں, آپ سے کوئی شکریہ کی ہمیں امید نہیں ہے. شکریہ بھی مت بولو, جزاک اللہ بھی مت بولو. یہ مومن حضرات کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ بڑی پہچان بتائی گئی. اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو رہا ہو تو انسانوں کے راضی ناراضگی کا اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آدمی یہ دیکھ لے, یہ چیک کر لے. اور دوسری علامت یہ بتائی گئی کہ عمل کرنے والے کے دل میں یہ امید رہتی ہے کہ یہ عمل کا ثواب مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. دنیا کے اندر اس کا ثواب, اس کا بدلہ مجھے ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا جو میں کام کر رہا ہوں اس کا جو ثواب ہے آخرت میں مجھے ملنے والا ہے. دنیا کے اندر ہر کام کے پیچھے مخلص آدمی کے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ مجھے قیامت کے روز ملنے والا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری تحفے میں آئی. بکری کو اللہ کے رسول نے ذبح کیا. اس کے بعد امی کو دے کر کے گئے کہ پکاؤ. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی نے کہا یا رسول اللہ, دستی کا حصہ ایک باقی ہے, باقی سب بکری صدقہ کر دی گئی ہے. پہلے نبی نے جو جملہ کہا وہ قابل غور ہے. نبی نے کہا عائشہ ایسا مت کہو, بلکہ ایسا بولو کہ دستی کا ٹکڑا یہ باقی ہے, دستی کا ٹکڑا یہ ختم ہو چکا ہے, باقی ساری بکری باقی ہے. یعنی جو تم نے صدقہ کیا وہ ہمارے لیے رکھ دیا گیا ہے ثواب, قیامت کے روز اس کا بدلہ ہم کو ملے گا. جو بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں دنیا کے اندر اس کا آؤٹ پٹ ہم نہ دیکھیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا قیامت کے روز ہم کو ملنے والی ہے. بس یہ امید کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا کام کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں, تعریف کی شکل میں, فلاں کی نعمت کی شکل میں ہم کو کچھ ملے نہ ملے, مرتے دم تک ہم کو صرف کام کرتے رہنا ہے. مرنے کے بعد قبر میں آرام سونا ہے, پھر وہاں جا کر پروردگار سے بدلہ لینا ہے. بس یہ اخلاص والوں کی علامت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بدلہ وہ نہیں چاہتا. اور تیسری علامت یہ بتائی گئی کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے چھپ چھپے عمل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. زیادہ تر اس کا عمل لوگوں سے اوجھل ہو کر کے ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا, چھپا کر کے کرنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ تر.
کیونکہ یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. آدمی چھپ کر کے عمل کرے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس بندی کو بہت چاہتا ہے جو بندہ متقی ہو اور بے پرواہ ہو لوگوں سے, اور چھپی ہوئی اس کی زندگی ہو, خاموش خادم ہو, خاموش نوکر ہو, کسی کو معلوم نہ پڑتا ہو زیادہ تر کہ یہ کیا کام کر رہا ہے, خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے کام کرنے والا, یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. مطلب یہ کہ اخلاص ہمارے دل میں ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ ہمارا عمل زیادہ تر چھپا کر کے ہونا چاہیے. اور چوتھی علامت یہ بتائی گئی انسان کا ظاہر اور باطن یہ دونوں برابر ہو, یکساں ہو, دونوں کے اندر تضاد نہ ہو. جیسا ہم ظاہر میں رہتے ہیں ویسا ہم باطن میں بھی رہیں. ظاہر میں بہت اچھے نظر آئیں, باطن میں بہت خراب رہیں, یہ اخلاص کی علامت نہیں ہے, یہ منافق ہے, یہ غداری ہے. اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں کہا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. صحابہ کرام کے پاس آتے تھے, ایسی باتیں اپنی زبان سے بولتے تھے جو ان کا دل ان کے اپوزٹ رہتا تھا, دل کے اندر برائی رہتی تھی, اور بناوٹی ہنسی بنا کر کے صحابہ کرام کے سامنے تعریف کرتے تھے. دل زبان یہ دو یکساں نہیں رہتے تھے ان کے. اللہ رب العالمین نے ان کی برائی بیان فرمائی, اور مومن کی ایک صفت یہ کہا اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کی کہ انسان کا ظاہر اور باطن, اندر کا باہر کا دو ایک ہوتا ہے. باہر الگ بول کر کے اندر الگ نہیں چاہتا ہو, بلکہ ہر جگہ ایک ہوتا ہے. اور پانچویں علامت یہ بتائی گئی نیک اعمال جتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کرنے کے بعد قبول نہ ہونے کا ڈر ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ یہ بولے کہ اتنا عمل کر رہا ہوں اللہ قبول نہیں کرا تو کیسا, قبول کرنا مجھے جنت دیتا. یہ اتنا روب اور دبدبا اور اتنا فخر ان کے اعمال کے کرنے کے بعد نہیں ہوتا, بلکہ ہمیشہ زیادہ عمل کرنے کے باوجود ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ عمل قبول ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چہیتے نبی ہیں, لیکن خود رسول اللہ بولتے تھے ما یفعل بی ولا بکم, میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے صحابہ مجھے خود معلوم نہیں ہے. اتنے بڑے نبی پہنچے ہوئی ہستی, لیکن ایسا بولتے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے مجھے خود معلوم نہیں ہے. کبھی امید کی بات یعنی پکی بات اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہی کہ پکا مجھے جنت ملے گی, بلکہ یہ ڈر رہتا تھا صحابہ اکرام کو, خود رسول اللہ کو, کہ ہمارے عمل کسی بھی وجہ سے رد نہ کر دیے جائیں. یہ مخلص لوگوں کی پہچان بتائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آخری پہچان یہ کہ وہ لوگ خود پسندی, غرور, تکبر سے بچے رہتے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں اخلاص کے اپوزٹ ہے, اخلاص کے خلاف ہے. کہ وہ کام کرنے کے بعد اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر جھکاؤ آتا ہے, نرمی آتی ہے. کام کرنے کے بعد غرور آ گیا, خود پسندی آ گئی کہ میرے اتنا کام کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس طرح کی باتیں اگر ذہن کے اندر آ کر کے ستانے لگی تو سمجھ جانا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کسی دوسرے مقصد کے لیے یہ نیک اعمال ہو رہے ہیں, پروردگار کی رضا کے لیے نہیں. میرے بھائیوں, میرے حال انسان کی نجات اور دنیاوی اور اخروی کامیابی بس اسی میں ہے کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, چھوٹا ہی عمل کیوں نہ صحیح, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ نیت سے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی بڑی بڑی برکتیں ہیں, بڑے بڑے فوائد ہیں دنیا میں اور آخرت میں. ہر ایک آدمی کو جبکہ کام تو کرتا ہی ہے, اپنے فرائض پر تو عمل کرتا ہی ہے, گھر بار کی دیکھ بھال کرتا ہی ہے, لیکن ان چیزوں میں پیچھے اللہ کی رضا کو رکھ لے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, اور ہماری زندگی میں اخلاص نصیب فرمائے. ہر کام کے پیچھے رب کی رضا سامنے رکھ کر کے ہمیں کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے, اور ہم سب لوگوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.